اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیوانہ ایک شخص جس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، بہلول دانا، اور زبیدہ. اور زبیدہ جو ہے یہ ہارون رشید جو بادشاہ گزرا ہے اس کی بیوی تھی. کتابوں کے اندر لکھا ہے علماء نے کہ ایک دن ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی زبیدہ، اس نے عراق سے بغداد سے لے کر کے مدینے تک، مکے تک اس نے جو ہے وہ نہر کھدوائی تھی کسی زمانے میں جب پانی کی قلت تھی، تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو. تو لوگ جاتے ہیں جب حج کو یا عمرے کو تو وہ نہر آج بھی موجود ہے جس کو نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، گرچہ کہ وہ بالکل بند ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن نشانات باقی ہیں نہر زبیدہ کے. اس نے کھدوایا تھا وہ نہر. زبیدہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے محل کے اندر 24 گھنٹے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آتی. اس نے خواتین کا الگ شعبہ اور مرد حضرات کا الگ شعبہ جو حفاظ تھے ان کا کر رکھا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کی ڈیوٹی ہوگی، اس کے بعد سے لے کے فلاں کی ڈیوٹی ہوگی، مطلب 24 گھنٹے میرے محل کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو یہ بتلاتا ہے کہ زبیدہ کا قرآن سے کتنا شوق اور ذوق تھا اور اللہ کی کتاب سے کتنی محبت تھی اس کو. تو ہارون رشید اور زبیدہ دونوں نہر کے کنارے مغرب سے قبل چہل قدمی کے لیے نکلے. آ رہے تھے تو دیکھا کہ بہلول دانا یہ ریت کا گھرونڈا بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ بولے کہ گھر بنا رہا ہوں. بولے اس گھر کا کیا کرو گے؟ تو بولے کہ اس کو بیچوں گا میں. بولے کہ کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ تو بولے کہ 1 دینار یا 1 درہم. تو ہارون رشید مسکرایا اور آگے بڑھ گیا اور زبیدہ نے اس کو 1 دینار دے کر کے وہ گھر خرید لیا، اس کا ریت کا بنایا ہوا گھر. بہلول دانا نے کہا کہ جو یہ گھر کو خریدے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ہارون رشید نے سمجھا کہ دیوانہ پاگل ہے، ایسے ہی بولتا رہتا ہے. زبیدہ نے خرید لیا. رات کے اندر ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جنت کے اندر جس کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گیٹ کیپر نے اس کو وہیں روک دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. بولے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ، یہ تو میری بیوی کا محل ہے، مجھے کیوں روکتے ہو؟ بولے کہ نہیں جس کا محل ہے وہی جا سکتی ہے، آپ نہیں جا سکتے. تو جب سیکورٹی گارڈ نے اس کو جو ہے پش کیا، دھکے دے دیا، تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب یہ صبح سے لے کر شام تک حیران اور پریشان، یہ میں نے کیا کیا، یہ کیسا خواب دیکھا میں. چنانچہ پھر وہ جیسے اس کی روٹین تھی، شام کے وقت عصر کے بعد پھر سے وہ اسی سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ بہلول دانا پھر سے جو ہے ویسی گھر بنا رہا ہے. پھر جو ہے بادشاہ نے پوچھا ہارون رشید نے، بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھر بنا رہا ہوں. بولے کیا کرو گے اس کا؟ بولے کہ بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس گھر کی قیمت جو ہے نا، ساری دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، ساری دنیا کی بادشاہت اس گھر کی قیمت ہے. وہ ہارون رشید پریشان ہو گیا کہ بھائی ساری دنیا کی بادشاہت، میں تو ایک مخصوص علاقے کا بادشاہ ہوں اور ساری دنیا کی بادشاہت تم کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے بہت ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولے کہ حضرت بادشاہ سلامت، اصل میں جو ہے کل کا جو سودا تھا نا 1 دینار والا 1 درہم والا،
وہ تو ان سین تھا، بغیر دیکھا ہوا، لیکن آج جو آپ گھر خریدنے آئے ہیں یہ جو ہے دیکھا ہوا ہے، یہ سین ہے۔ تو مطلب اللہ کا ولی تھا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب کے اندر وہ پورے کے پورے مناظر بتلا دیے ہوں بہلول دانا کے۔ تو اب جو ہے ہارون رشید پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب تک وہ دیکھا نہیں تھا ہارون رشید نے تو اس کی قیمت 1 ہی دینار تھی، 1 ہی درہم تھی، لیکن جب اس نے دیکھ لیا تو اب اس کو اس کی حقیقت کا، اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اور اب جو ہے وہ اپنی ساری بادشاہت دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مٹی کے اس گھڑندے کو خرید سکے۔ تو یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ انسین چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، جہنم کا کیا حال ہوگا، اعمال کا حساب و کتاب کس طریقے سے لیا جائے گا، جزا و سزا کا کیا معاملہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہیں، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، اس لیے وہ جنت کا انکار، جہنم کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار۔ تو یہ آیتیں ہیں متشابہات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنے بھی آخرت کے معاملے ہیں یہ تمام کے تمام متشابہات کے اندر سے آتے ہیں۔ جو لوگ مومن ہیں، اہل علم ہیں، وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، دونوں کے اوپر ان کا ایمان اور یقین ہے۔